بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، غزوہ موتا، اس کا آپ نے کافی ذکر سنا ہوگا پہلے، لیکن یہ ہوئی کیوں تھی؟ دس واز دا لاسٹ. اس میں حضور شامل نہیں تھے، لیکن اس کو غزوہ موتا کا نام دیا گیا. حضور خود اس میں شامل نہیں تھے، تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو روانہ کیا تھا. اور ہوا کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو کنگز تھے ان کو لیٹرز لکھے تھے ٹو انوائٹ دیم ٹو اسلام. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ایران کا کنگ تھا اس نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر نعوذ باللہ پھاڑ دیا تھا، اور اس پہ حضور نے کیا فرمایا تھا کہ اس کی جو حکومت ہے یہ بھی ایسی پھٹے گی اور ایسی ٹکڑے ٹکڑے ہوگی. تو اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا. تو اور اس کے بعد حضرت نجاشی کو لکھا، حضرت نجاشی اسلام لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے نوازا. اس کے بعد جو ہے ہرکل کو لکھا، ہیراکلس کو لکھا، رومن ایمپرر جو تھا. اس میں مطلب کہ دو حکومتیں تھیں. ایک نے جو ہے بڑا اچھی طرح جواب دیا، وہی جو حضرت ابو سفیان کے ساتھ کلام تھا وہ آپ نے سنا ہی تھا. تو اس کے بعد جب گیا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ حضور کو واپس تحفے میں کچھ چیزیں بھیجی لیکن ایمان نہیں لایا. ٹھیک ہے، لیکن یہ والا جو بادشاہ تھا ہیراکلس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت اس کے پاس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میسنجر گئے ان کا نام تھا حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بصرہ کا بادشاہ تھا بیسیکلی. اور اس کے پاس بھیجا. جب یہ موتا پہ پہنچے تو شرحبیل ایک بندہ تھا جو کیسر کے مطلب کیسر میں یہ روم کا جو ایمپرر تھا اس کے ایک شخص نے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. مطلب کہ میسنجر کو شہید کرنا اس وقت ایسے ہی تھا، آج تک ہی ایسے. آپ دیکھ لو جنیوا کنونشن ہے آپ کے سامنے، آپ کسی کے امبیسڈر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اچھا اگین یہ کہاں سے لی انہوں نے چیزیں؟ اگین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں بنائی یونائٹڈ نیشنز میں. ایسا نہیں ہے، یہ پہلے کی موجود ہیں کہ کسی کی بھی میسنجر کو آپ نے پناہ دینی ہوتی ہے، اس کو عزت سے پیش آنا ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حارث بن عمیر، یاد رکھیے گا نام ان کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت گراں گزری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تجویز فرمایا جس کا امام کس کو مقرر کیا؟ حضرت زید بن حارثہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زید بن حارث کون تھے؟ حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے وہ نسبت ختم کر دی تھی. اچھا اس کے بعد تب ان کو زید بن حارثہ کہتے ہیں. لوگ ان کو زید بن محمد کہنا شروع ہو گئے تھے، لیکن ان کو زید بن حارثہ کہتے ہیں. اور ان کے نیچے 3000 کا لشکر جمع کیا اور ان کو امیر مقرر کیا، اور پھر فرمایا کہ اگر آپ شہید ہو گئے تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ will take over the command. اور اس کے بعد اگر وہ شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ جو ہیں he will take over the command. تو اور اگر حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے پھر آپس میں ڈیسائیڈ کر لینا کہ کس نے کمانڈ لینی ہے. اور بس حضور نے ان 3 کے نام لیے. اس کا مطلب یہ تھا ایک طرح سے کہ شاید یہ ہونا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سی گائیڈ لائن دے دی تھی. تو اب جب یہ گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے تو ایک یہودی یہ بات سن رہا تھا، اور وہ یہودی کہتا ہے کہ یہ تینوں کنفرم شہید ہوں گے. اب آپ اندازہ کیجئے یہ یہود ایسی قوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کنفرم شہید ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ نہیں آنا کہ اللہ ایک ہے، میں آخری اللہ کا نبی ہوں، صرف اس وجہ سے کہ میں آل اسحاق میں سے نہیں ہوں. بغض کا یہ درجہ. خیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید جھنڈا بنا کر زید کے حوالے فرمایا. خود ایک جماعت میں ان کو رخصت کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئی، یعنی کہ حضور نے ان کو رخصت خود کیا اپنے ہاتھوں سے. اور شہر کے باہر جب پہنچے تو واپس آنے لگے تو ان مجاہدین کے لیے دعا کی
اور حق تعالیٰ شانوں کو اس نے کہا، اس سے دعا کی کہ ان کے لیے سلامتی یا اللہ رکھیں اور ان کو کامیابی کے ساتھ واپس لائے، ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اس کے جواب میں 3 شعر پڑھے، 3 شعر پڑھے۔ اب یہ سوچیں آپ، تمنا شہادت کیا چیز ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کیا شعر پڑھے؟ نمبر 1 انہوں نے بات کی کہ ان کا مطلب بتا رہا ہوں میں آپ کو، عربی میں نہیں بتا رہا۔ رب سے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں، نمبر 1، اور چاہتا ہوں کہ میں ایسی تلوار ہو جس سے میرے خون کے فوارے چھوٹنے لگیں، یعنی کہ مجھے ایسی تلوار لگے کہ میرے خون کے فوارے چھوٹنے لگے۔ تمنا شہادت ہے یہ۔ اس کے بعد مجھے کوئی ایسا برچھا میری لگے، یعنی کہ ایسا نیزہ مجھے لگے جو میری آنتوں اور میری کلیجوں میں سے چیرتا ہوا نکل جائے۔ خواہش شہادت کی۔ اور جب لوگ میری قبر پہ گزریں تو کہیں کہ اللہ تجھ غازی اور رشید کو کامیاب کرے، واقعی تو رشید کامیاب تھا۔ اس کے بعد یہ حضرات روانہ ہوئے۔ شربیل جو یعنی کہ اس کا کمانڈر ان چیف تھا، رومن ایمپرر کا، اس کو اس کی جب خبر ہوئی اس نے 1 لاکھ کی فوج تیار کی۔ 100,000 is equal to 3,000 of Muslims، 3,000 کی فوج تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرات کچھ آگے چلے تو معلوم ہوا کہ ہرکل بھی اپنی، یعنی کہ ہیراکلس بھی 1 لاکھ کی فوج لا رہا ہے اب، یعنی کہ this becomes 200,000۔ اب 3,000 کا 2 لاکھ سے بظاہراً کیا مقابلہ ہے یار، کوئی مقابلہ نہیں۔ اس کے بعد ان حضرات کو اس خبر کی جب پتہ چلا کہ 2 لاکھ فوج آ رہی ہے آگے سے، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دیتے ہیں یا ہمیں ری انفورسمنٹ سے بجائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے وہاں پہ ایک بات کی، للکار دی کہ اے لوگو، تم کس بات سے گھبرا رہے ہو؟ تم کس چیز کے ارادے سے نکلے تھے؟ جہاد کے ارادے سے نکلے تھے نا، شہادت کے ارادے سے نکلے تھے، گھبراتے کیوں؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ شہید ہو جائیں گے۔ تو لیٹس ناٹ ڈسٹرب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، لیٹس گو اینڈ فائٹ دیم، دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے۔ 2 لاکھ کا لشکر کیا ہے؟ تو تمہارا مقصد صرف شہادت ہونا چاہیے۔ ہم لوگ کسی قوت اور آدمیوں کی کثرت کے زور پر نہیں لڑتے، ہم صرف اللہ کے ایمان پہ لڑتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے الفاظ تھے کہ حالانکہ ابھی عبداللہ بن رواحہ کی کیونکہ شہادت کی اتنی وہ خواہش تھی کہ انہوں نے یہ الفاظ دہرائے، حالانکہ امیر کون تھے؟ حضرت زید تھے، لیکن انہوں نے امیر نے بھی، جو امیر تھے لشکر کے حضرت زید بن حارثہ، انہوں نے بھی اس چیز کی بہت رسپیکٹ کی، تو انہوں نے نہیں بتایا حضور کو۔ ہم لوگ کبھی بھی قوت میں آدمیوں کی کثرت کے زور پہ نہیں لڑے، ہم صرف دین کی وجہ سے لڑے ہیں، اور جس وجہ سے اللہ نے ہمیں ہمیشہ اکرام نصیب فرمایا، یعنی کہ ہمیشہ ہمیں کامیابی دی ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر، آگے بڑھو۔ 2 کامیابیوں میں سے ایک ضروری ہے، یا شہادت ملے گی یا غلبہ ملے گا۔ There is no third option۔ یہ سن کر مسلمانوں نے ہمت کی اور آگے بڑھے، حتیٰ کہ موتا کے پہنچ کر لڑائی ہوئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا ہوا تھا اور میدان میں پہنچے اور گھمسان کی لڑائی ہوئی، اور شربیل کا بھائی مارا گیا، یعنی کہ جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا اس کا بھائی مارا گیا، رومن ان کا جو کمانڈر ان چیف تھا، اور یہ خود بھی وہاں سے بھاگا اور ایک محل میں جا کے چھپ گیا۔ اس نے وہاں سے جا کے ہیراکلس کو ایک خط بھیجا کہ یہ میرے لیے پرابلم ہو رہی ہے، تو ہیراکلس بھی آلریڈی وہاں پہنچ رہا تھا۔ تو 2 لاکھ، اب ظاہری بات ہے لڑائی تو بڑی شدید ہو رہی تھی، اور اس میں پھر پہلی جو شہادت ہوتی ہے وہ حضرت زید بن حارثہ کی ہوتی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ شہید ہوتے ہیں۔ حضرت جعفر، اکارڈنگ ٹو دا انسٹرکشنز آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے بھاگتے ہوئے جا کے جھنڈا گرنے سے پہلے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، اور حضرت جعفر جب جھنڈا لیا اپنے خود، اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جھنڈا لیا تو اس وقت تک تقریباً فوج 2 لاکھ ہو چکی تھی، یعنی کہ ہیراکلس کی انفورسمنٹس بھی آ گئی تھی۔ اپنے گھوڑے کے پاؤں بھی کاٹ دیا حضرت جعفر نے کہ اب کوئی واپسی کا راستہ نہیں، اور
تاکہ واپسی کا خیال بھی دل میں نہ رہے. یہ جیسے حضرت اسپین کے فاتح جو تھے حضرت طارق بن زیاد، انہوں نے اپنی کشتیاں جلائیں تھیں کہ دیر از نو وے بیک. اسی طرح جعفر بن تیار جعفر خیر ان سے صحابہ ہیں، صحابہ میں سے بھی اہل بیت میں سے، تو ان کا درجہ بہت بلند ہے. تو انہوں نے اپنے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دی تاکہ امیر جب یہ سائن دیتا ہے نا کہ یار دیر از نو وے بیک. اب امیر کون تھے؟ حضرت جعفر، کیونکہ حضرت زید شہید ہو چکے ہیں. تو حضرت جعفر نے یہ سائن دیا کہ چاہے 2 لاکھ ہے سامنے، وی آر ناٹ گوئنگ بیک، ویل فائٹ دیز 200,000 پیپل unless and until، جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی فیصلہ نہ کیا. اور پھر انہوں نے بھی کچھ الفاظ کہے جن کا ترجمہ یہی ہے کہ اے لوگ، کیا ہم اچھی چیز سے، جنت سے اور اچھی چیز کیا ہے، اس کے بالکل قریب ہیں. کتنی بہترین چیز ہے اور کتنا ٹھنڈا اس کا پانی ہے، اور ملک روم کے لوگوں پر عذاب کا وقت آ گیا ہے، مجھ پر بھی لازم ہے کہ میں ان کو ماروں. اپنی فوج کا مورال بڑھانے کے لیے انہوں نے الفاظ استعمال کیے. یہ اشعار پڑے اور اپنے گھوڑے کے پاؤں خود ہی کاٹ کر واپسی کا خیال بھی دل سے نکالا اور تلوار لے کر کافروں کے مجمع میں تشریف لے گئے. امیر ہونے کی وجہ سے جھنڈا بھی ان کے پاس تھا. اول تو جھنڈا دائیں ہاتھ میں تھا، کافروں نے دایاں ہاتھ کاٹا، انہوں نے بائیں میں پکڑا، انہوں نے فوراً دوسرے بائیں ہاتھ میں پکڑا، انہوں نے وہ بھی کاٹ دیا. تو انہوں نے دونوں بازوؤں میں سے جو تھاما ہوا تھا اس کو منہ کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، جھنڈا نہیں گرنے دیا اپنی زندگی میں. اس وقت حضرت، یار اب آپ دیکھیں بندہ، میں حیران ہوتا ہوں ایسے کہ یہ کس طرح کے ہماری یہ یوتھ کیا کر رہی ہے اس وقت. اور یہ آپ امیجن کریں ان کی ایج کیا تھی اس وقت، 33 ایئرز. اسامہ بن زید 18 سال. اس دن ہم نے سعد بن معاذ کے بارے میں پڑھا 36. موسیٰ بن عمیر 22. یہ he was 33 when he got martyred. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے بعد میں جب شہیدوں میں سے حضرت جعفر کو دیکھا تو جب اٹھایا تو ان کے بدن کے اگلے حصے پر 90 زخم تھے، 90. جب یہ شہید ہو گئے تو لوگوں نے اب عبداللہ بن رواحہ کو آواز دی. اب تھرڈ جو حضور کے اپوائنٹڈ امیر تھے وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے. وہ لشکر کو لے کے ایک کونے میں گوشت کا ٹکڑا اس وقت کھا رہے تھے. اس وقت تو تھے کہ 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہوا تھا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے. چکھنے کو بھی نہیں ملا تھا، یہ نہیں کہ کھایا نہیں ہوا تھا، چکھنے کو بھی کچھ نہیں ملا تھا 3 دن سے پچھلے. وہ آواز سنی اور اسی گوشت کے ٹکڑے کو پھینک کر اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے کہا کہ جعفر شہید ہو جائیں اور میں یہاں مشغول ہوں. آگے بڑھے اور جھنڈا لے کر قتال شروع کر دیا. انگلی میں زخم آیا، انگلی لٹک گئی، اس کو اپنے منہ سے کھینچ کے اتار دی کہ تکلیف وہ مجھے وہ دے رہی ہے، تلوار چلانے میں مجھے پرابلم کر رہی ہے. تو انہوں نے پاؤں سے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو پھینک دیا انگلی کو. اس گھمسان اور پریشانی کی حالت میں تھوڑا سا تردد بھی پیش آیا کہ نہ ہمت نہ مقابلے کی طاقت تھی. اس تردد کی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اپنے دل کو مخاطب بنا کر کہا، او دل، کس چیز کا اب اشتیاق باقی ہے جس وجہ سے تردد ہے؟ کیا بیوی کا ہے؟ کیا اس کو 3 طلاق دی جاؤ؟ 3 طلاقیں دی. On the battle ground he gave 3 divorces to his wife حضرت عبداللہ بن رواحہ. جتنے غلام تھے ان کو آزاد کیا اور اپنے سارے جو چیزیں تھیں ان سب کو، مطلب کہ ڈائیورسڈ the وائف، اپنے غلاموں کو آزاد کیا اور کہا اب میں آزاد عبداللہ بن رواحہ ہوں، اب مجھے کسی چیز کا تردد نہیں، there is no tension، اب شہادت ہے بس سامنے. وہ لشکر کو ایک کونے میں گوشت کا یہ تو بات ہوگی. اس کے بعد تھوڑی دیر گزری اور بیوی کو طلاق دی، غلاموں کو سب کو آزاد کیا اور ایک باغ تھا جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر. اس کے بعد چند شعر پڑے، ترجمہ جن کا یہ ہے، قسم ہے
او دل تجھے اترنا ہوگا، خوشی سے اترنا ہوگا، گواری سے اترنا ہوگا، تجھے اطمینان کی زندگی گزارتے ہوئے ایک زمانہ گزر چکا ہے۔ تجھے کیا ہوا ہے؟ جنت کو پسند نہیں کرتا؟ اگر تو قتل ہونے میں نہ ہوا تو ویسے بھی آخر مرے گا تو صحیح۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ الفاظ اپنے ساتھ ریپیٹ کریں۔ اس کے بعد گھوڑے سے اترے ان کے چچا زاد بھائی گوشت کا ایک ٹکڑا لائے کہ ذرا سا کھا لو، کمر سیدھی کر لو، طاقت لے لو تاکہ لڑنے میں آسانی ہو۔ کئی دن سے کچھ نہیں کھایا ہوا، انہوں نے لے لیا۔ اتنی میں ایک جانب سے آواز آئی، اس کو پھینک کر تلوار لی اور جماعت میں گھس گئے اور یہ بھی شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن رواحہ also got martyred۔ اب مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی کہ اب کیا کریں، تینوں ہمارے امیر شہید ہو گئے۔ اب آپس میں ایک کیفیت تھی پریشانی کی، پہلی لشکر اتنا بڑا ہے اوپر سے اور سارا کچھ، تو انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا۔ دین خالد بن ولید was chosen as the commander in chief۔ اور جب حضرت خالد نے اپنی تلوار نکالی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اللہ کی تلوار نکلی، سیف اللہ۔ تو پھر خالد بن ولید بیسیکلی از اے فاؤنڈر آف گوریلا وارفیئر، یہ یاد رکھیے گا۔ حضرت خالد بڑے مشہور تھے گوریلا وارفیئر میں۔ حضرت خالد کیا کرتے تھے کہ حضرت خالد بن ولید کی 9 تلواریں ٹوٹی ہیں، آپ کو پتہ ہے موتا کے اندر کیسی جنگ ہوگی، وہ 9 تلواریں توڑی ہیں اپنی، ان کی اپنی تلواریں 9 ٹوٹی ہیں حضرت خالد کی۔ کتنی جنگیں لڑی ہونی ہیں، کہتے ہیں میری کبھی اتنی تلواریں نہیں ٹوٹی جتنی موتا میں ٹوٹی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیں، لوگ اگر حضور خالد بن ولید کو خود نومینیٹ کر دیتے تو لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ تو اسلام بعد میں داخل ہوئے، تو حضور نے لوگوں پہ چھوڑا۔ تو خالد پھر ایسے ماشاءاللہ سپاہ سالار نومینیٹ ہوئے کہ پھر وہ لے کے چلتے ہی رہے اور پھر ایک ان بیٹن واریر بنے، ایسا جنرل بنا جو آج تک شکست نہیں کھایا۔ حضرت خالد نے کیا کیا؟ اسٹریٹجی چینج کی۔ حضرت خالد نے کیا یہ کہ جو لوگ لڑ رہے تھے آگے کو سب سے پیچھے بھیج دیا، جو سب سے پیچھے تھے ان کو آگے کر دیا، اور اپنی فوجوں کو نا تھوڑا سا ٹولوں میں تقسیم کر کے ذرا سائڈوں پہ پیچھے کچھ جہاں سینڈ ڈیونز اور پہاڑ تھے ان کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ یہ دیٹ واز ناٹ ریٹریٹ، دس واز اسٹریٹجی۔ اچھا، یہ جب رومنز دیکھتے تھے یہ کہتے تھے یہ کون لوگ ہیں، ان کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا پچھلے دن، تو ان کے دماغ میں آتا تھا کہ یہ کوئی ان کی ری انفورسمنٹس ہے۔ تو اگلے دن پھر ایسے ہوتا تھا، حضرت خالد بن ولید صف بدل دیتے تھے اور جاتے تھے 10 بندوں کو ٹولی بناتے تھے، جاتے تھے کہ ان کے حملہ کرو اور حملہ کر کے واپس آؤ۔ تو رومنز کے دل میں یہ ڈر بیٹھ گیا، حتیٰ کہ ان کے 75,000 لوگ مارے گئے۔ 2 لاکھ کا لشکر تھا میرے بھائی، یہ 3,000 تھے، 75,000 were killed۔ اور کچھ تو ان 3 حضرات جو پہلے امیر تھے ان کی موجودگی میں انہوں نے کافی نقصان کر دیا ہوا تھا ان کا۔ پھر خالد بن ولید کی وار ٹیکٹکس جو ہے انہوں نے 10-10 کی ٹولیاں بنائی، 10-10 وہ جاتے تھے اٹیک کرتے تھے۔ یہ گوریلا وار پھر یہی نا، رن اینڈ ہٹ اینڈ رن، سوری، تو وہ اٹیک کرتے تھے اور پھر وہ واپس آتے تھے۔ تو رومنز گھبرا گئے کہ یہ کون ہے، یہ وہ ایسا ایسا نا انہوں نے ریٹریٹ شروع کیا۔ حضرت خالد نے بھی نا ٹیکٹیکل ریٹریٹ شروع کیا، مطلب اٹ واز ناٹ کہ جنگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت خالد نے ایسا ایسا اپنی فوج کو پیچھے کیا، پھر نیچے والی کو آگے کرتے تھے، حتیٰ کہ رومنز فلیڈ۔ اس وقت تک ویٹ کیا اس میدان پہ جب تک رومنز خود وہ میدان چھوڑ کے نہیں چلے گئے۔ تو موتا واز ریکگنائزڈ، موتا واز وائی سو امپورٹنٹ۔ نمبر 1، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسنجر کو شہید کیا گیا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے رومنز کو بتانا تھا دیر از اے نیو پاور کمنگ اپ فار یو، تم اور سسنیڈ امپائر جو ہے، یعنی کہ جو کسرا یہ ہے پرشین امپائر، یہ لڑتے رہتے ہو، دیر از اے نیو پاور کمنگ اپ، دس پاور از نون ایز پاور آف اسلام۔